بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، سوال کیا گیا کہ اللہ اپنے کن بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں جنہیں عباد الرحمن پکارا ہے، جنہیں اپنے بندے پکارا ہے، دیکھیں نا، جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا بچہ، اللہ نے ان چند یہ باتیں جن کے اندر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عباد الرحمن ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامہ۔ اب ہم میں سے بہت نمازی اس چیز پر اکڑتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس چیز پر اکڑتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا گھر ہے، اس چیز پر اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو اچھا ہے، اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کو اچھا ہے، اور جب وہ اعلیٰ قسم کی گاڑی، بنگلہ، گھر، محل، کاروبار لے لیتے ہیں تو پھر خود کو بہت اتراتا ہوا اور دوسروں سے اونچا سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ جب میرے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نظر کو جھکا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ صحابہ نے نقشہ کھینچا، یوں چل رہے ہوتے جیسے کسی ڈھلوان پہ چل رہے ہوں۔ تو ڈھلوان پہ آپ نے دیکھا کیسے چلتے ہیں؟ اپنی نظر کو انتہائی جھکا کر، سر کو تھوڑا سا نیچے کر کے، تیزی کے ساتھ۔ تو اس طرح میرے پیغمبر چلتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اور تمام امور میں، اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ صرف چلنے میں ہی نہیں، ان کے تمام امور میں استحضار پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی عظمت سے باخبر ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ذرہ بے نشاں ہیں۔ عظمت الہیہ کی معرفت اور اس کے سامنے حاضر رہنے کا خوف ان کے چلنے میں، ان کے اٹھنے میں، ان کے سونے میں، ان کے لیٹنے میں ظاہر رہتا ہے۔ ہر وقت دھیان بندھا ہوا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے چل رہا ہوں۔ اس احسانی کیفیت کے اثر سے ان کی چال سے غلامی کی شان ظاہر ہوتی ہے، ان کی رفتار میں ہون تذلل ہوتا ہے، اور یہ تذلل اس امر پر مخبری کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی بندگی اور حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو پہچان لیا ہے۔ اللہ عرض ہی کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو عباد الرحمن ہیں ان کے تو ایک ایک امر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان جھلکنی ہے اور اپنی غلامی جھلکنی ہے۔ اللہ عرضی اس لیے فرمایا کہ یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ زمین تو چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے قدموں سے اس کی پائمالی ہوتی ہی ہے، لیکن تم اس نیت سے اس کی پائمالی نہ کرو کہ تم بہت اعلیٰ ہو، ورنہ زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن تمہاری ابدیت کو نقصان پہنچ جائے گا۔ زمین کے مقابلہ میں تمہاری چال سے حقارت ظاہر نہ ہو، جس طرح کے متکبرین اکڑ کر، خود کو مروڑ کر، گردن اٹھا کر اور یہ اترا کر چلتے ہیں، اور اپنی گاڑی سے یوں اترا کر اترتے ہیں کہ گویا ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکبرین کی چال کا انداز قدم میرے رب نے قرآن میں کھینچا کہ تکبر سے زمین پر ایسی قوت سے قدم مارتے ہیں کہ اگر ان کا قابو چلے تو زمین کے اندر قدم پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تو پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اے متکبر، تو زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ تو زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اپنے بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس عاجزی اور ضعف قوت کے ساتھ اترانا کیسا؟ حق تعالیٰ کے خاص بندے اپنی چال سے، اپنی بول سے، اپنی نرم گفتاری سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کو میں پکڑنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہوں، اور وہ تکبر جو ہے وہ اس کے پورے وجود کو گھیر لیتا ہے۔ تو آپ بھی خود کے اندر، گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارا یہ دل تو نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس بڑی اعلیٰ گاڑی ہو جس کو لوگ دیکھیں اور کہیں واہ فلاں کے پاس تو اس طرح کی گاڑی ہے، یا ہمارے پاس بہت اعلیٰ مکان ہو اور لوگ اس مکان کو دیکھ کر کہیں کہ واہ اس کا تو مکان بہت اچھا ہے، اور خود کو وہ دوسرے کے مقابلے میں باز مت سمجھے، کیونکہ دینے والا تو رب ہے۔ اور جب کسی انسان کو دیکھ لو کہ اس کے اندر انوار و برکات بھی ہیں اور وہ عاجز بھی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رب سے نسبت جڑ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کے چہرے سجدے کے نشانوں سے چمکتے ہیں، اپنے چہروں کے نور سے پہچانے جاتے ہیں۔ جس طرح بارش اگر کبھی رات کو ہو
اور ہمیں اندازہ نہ ہو کہ بارش ہوئی، لیکن صبح اٹھ کے جب ہم درختوں کو دیکھیں تو وہ دکھائی دے کہ یہ دل دلا کر پاک ہو چکے ہیں، پھولوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ پھول جو ہیں ان کے اوپر بارش برس کے گئی ہے۔ اسی طرح جو عباد الرحمن ہے اس کے اوپر رحمان کے تجلیات کی بارش جو ہے وہ عاجزی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر رحمان کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے نفس جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک چکا ہے۔ جس کسی انسان کو اپنی تعریفوں کی عادت ہو جائے اس کا نفس فرعون ہو جاتا ہے، اور بڑائی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی شان ہے۔ ایک بوند پانی سے پیدا ہونے والے انسان کو تکبر زیبا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاجز رہو، عاجزی اللہ کو پسند ہے، نرمی اختیار کرو، نرمی اللہ کو پسند ہے۔ اور عباد الرحمن کی دوسری صفت وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو، یعنی دل میں ان کے لیے محبت رکھتے ہیں، جو ان کو بری بات بھی کہتا ہے اس کے اوپر سلامتی دیتے ہیں، اور ان کا جو ہے ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اپنے آپ کو ان میں الجھاتے نہیں ہیں۔ تو عباد الرحمن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جھکا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو ہم اللہ کے بندوں کو خود سے کمزور سمجھیں؟ ہماری حیثیت تو رب کے مقابلے میں ایک ذرے سے بھی کمتر ہے۔ ہر وہ انسان جو تجلیات الہی کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس تھوڑا سا بھی کم ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے، کتنا حقیر ہے۔ تو ایسے انسان کو تکبر کرنا اور تکبر کر کے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹیا بات ہے، اور بہت زیادہ اللہ سے دوری کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عباد الرحمن میں شامل کرے۔